اور میرا دوست آپ دیکھیں نا، فقہ ہے، ایک فقہ علی ہے، ایک فقہ غیر علی ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ کے ذہن میں ہے نا. ایک فقہ کیا ہے؟ علی. ایک فقہ غیر علی. ایک ہے نماز علی والی، ایک ہے نماز غیر علی والی. ایک ہے روزے کو کھولنے کی ٹائمنگ علی والی، ایک ہے غیر علی والی. ایک ہے نکاح کا صیغہ علی کے طریقے پر، ایک ہے علی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا جی نکاح. ایک ہے طلاق جی علی کی بیان کی ہوئی، دوسری ہے علی کی غیر کی وہ بھی فقہ ہے. میں نہیں کہتا غیر فقہ، نہ مخالفت نہ کر، جھگڑا نہ کر، وحدت کو نہ چھوڑ، وہ بھی فقہ ہے، پر یہ بھی فقہ ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن والی فقہ کون سی ہے، حق والی فقہ کون سی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ سن لو، قرآن اور علی جدا نہیں ہوں گے. جہاں قرآن اب بھی اگر آپ تک فیصلہ نہیں کر سکے، آپ کی مرضی، فیصلہ نہیں ہوا نا، ایسے ہو تو پھر تو دنیا منٹ میں کلیئر ہو جائے، امن ہو جائے. یہ جھگڑے کیوں ہو جائے؟ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خون ایک دوسرے کا مسلمان کیوں بہا رہا ہے؟ ایک دوسرے کو ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر نہیں جا سکتا، لیکن آپ خود اس ذہن کو، جی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن والی فقہ، لیکن نبی سے بھی تو سنے نا، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میں محمد والی فقہ دیکھنی ہے، قرآن والی فقہ دیکھنی ہے. تو وہ یہ ہے کہ علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں. اور دو ایسے متمسک رہو، میری طرف دیکھیں، چمٹے رہو، ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں، ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن. جی انشاءاللہ کبھی پھر اس کو کھولیں گے. ابھی صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو چمٹنے کا طریقہ کیا ہے، بس یہ آپ نے سننا ہے. جی میرا آج مضمون یہ ہے، قرآن سے چمٹیں تو کیسے، اہل بیت سے چمٹیں تو کیسے. قرآن سے چمٹنا چاہتے ہیں آپ سارے، قرآن سے چمٹنا، قرآن سے متمثل ہونا، قرآن سے تمسک جو کرنا چاہتے ہیں، صلوات. ذہن کو جلدی تیار کریں، قلم ہے تو کھولیں، نہیں ہے تو دل کی تختی پر لکھیں. 5 سیڑھیاں ہیں، آپ یہ 5 سیڑھیاں چڑھ جائیں، آپ قرآن کو چمٹ جائیں گے. اور جب قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں گے پھر جنت، نہیں تو پھر جہنم. سیدھی بات، نبی نے یہی فرمایا نا، تمسک تو پھر جنت، ہدایت، نہیں تو پھر گمراہی اور جہنم. 5 سیڑھیں یاد کر لیں گے، میں پڑھوں ایک ایک کر کے. جی مشکل ضرور ہے لیکن نہیں، اگر کسی نے پانی نہیں پیا خیر ہے، اٹھ جائے، اجازت ہے، میں راضی ہوں، آپ پانی پی کر آ جائیں. جی پہلا جملہ یہ ہے، قرآن سے تمسک 5 سیڑھیاں. جی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو، یہ ہے پہلی سیڑھی. پہلا زینہ مانا سیڑھی. جی سندھی زبان میں کہتے ہیں ڈاکن، پہلا ڈاکا، پہلی سیڑھی قرآن پر ایمان. کچھ دوست مجھے ایسے توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. او میرا دوست، قرآن پر آپ کا ایمان ہے لیکن دنیا نہیں مانتی. ذرا باہر نکلنا، ذرا ادھر تقریریں سن. جی منکر قرآن کافر ہے، یہ 40 پاروں کے جو قائل ہیں منکر قرآن نہیں سنا، تمہارے میں نسبت دی جا رہی ہے یہ منکر قرآن. میں کہتا ہوں سنی شیعہ کو لڑانے کا ایک حربہ کیا ہے؟ حربہ یہ منکر قرآن ہے. ان کا 40 پارے والے قرآن ہے، یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، کہتے ہیں قرآن زیادہ تھا، کم ہو گیا. جی ہاں، قرآن رد و بدل، چینجنگ ہو گئی، لہذا یہ کافر ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ منکر قرآن مومن قمی یہ جملے کہہ رہا ہے تاکہ یہ پیغام پہنچے، وحدت ہو، اتحاد ہو، سنی شیعہ لڑائیاں بولیں، نفرتیں، بغض مدد کریں نا، پر ایسے مضمون کبھی سن لیا کریں نا جی۔ قرآن، اسی قرآن پر ایمان ہے شیعہ سنی کا، شیعہ سنی میں کوئی قرآن میں اختلاف نیست۔ مدد کریں، خشک ٹاپک نہ، میں فضائل پہ آ رہا ہوں جی۔ پہلا ایمان، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نزلنا نحن نزلنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جی۔ وَإِنَّا، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، گارنٹی اللہ کی۔ قرآن کو نازل اللہ نے کیا، لہذا اس میں رد و بدل کبھی یہ نہ کہنا میرا دوست میں مہمان ہوں، طالب علم ہوں بھی جی، آپ سے حجت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر کہیں سٹیکر لگا ہوا ہو پھاڑ دیں، کہیں چاکنگ کر رہے ہیں سمجھا دیں کہ قرآن کا کوئی منکر مسلمان ہے ہی نہیں، سارے لڑائیں نہیں جی، ہمارا قرآن یہی، ہمارے حافظ اسی قرآن کے، تلاوت اسی پر اور ختم قرآن اسی کا، ارے لڑاؤ نہیں۔ فوراً آپ کو کہیں گے کیا آپ کے مولوی اور ذاکر نہیں پڑھتے سٹیج پر کہ ہمارا قرآن تو امام زمانہ کے پاس ہے؟ تم منکر ہو، لہذا تم کافر ہو، اور پھر تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ ذرا سمجھیں پالیسی کہاں ہے۔ او میرا دوست، تیرے اوپر واجب ہے کھڑا ہو جانا، چپ کرنا میرے اوپر بھی حرام، تیرے اوپر بھی حرام، مولانا پر بھی حرام۔ کھڑا ہو کر بتا کہ نہیں، یہ غلط نسبتیں نہ دو، تہمتیں نہ لگاؤ، پروپیگنڈا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اسی قرآن پر ہے۔ ہاں، جو قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا اور امام زمانہ لے کر آئیں گے، وہ بھی یہی قرآن ہے۔ پھر سمجھیں اردو میں، وہ بھی وہی یہی قرآن ہے۔ فرق یہ ہے اس قرآن میں تفصیل ہے، تفصیل کہتے ہیں وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، آیتیں یہی ہیں، صورتیں یہی ہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہاں، یہ علی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں وضاحت لکھی، تفسیر لکھی، مجھ علی کو خبر ہے کون سی آیت رات میں اتری، کون سی دن میں اتری ہے، کون سی میدان میں اتری، کون سی غار میں اتری ہے، کون سی آیت کس کے لیے قصیدہ بن کر آئی ہے اور کون سی آیت کس کے لیے لعنت بن کر